الا ساء ما یزرون، یاد رکھو کیا برا بوجھ جو اٹھا رہے ہیں. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. اللہ، اس لیے کھلاڑی بڑے پیسے کما لیتے ہیں، پھر جب ہار جاتے ہیں تو پھر گھر بھی نہیں جا سکتے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً گھر آخرت کا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے. افلا تعقلون، ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے. قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انه ليحزنك الذي يقولون، کہ بے شک آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. وہ بابا باتوں کا اثر تو ہوتا ہے. اللہ اکبر، اچھی باتیں کیا کرے. وقولوا للناس حسنا، اللہ تسلی ہے پیغمبر کو. کہتے ہیں کہ ابو جہل سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، ابو جہل سے، تفسیر کبیر میں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد سچے ہے یا جھوٹے. تو ابو جہل نے کہا یہ پیغمبر سچا ہے، لیکن بنو قصی قبیلہ جھنڈا لے گیا اور بنو ہاشم سقائے لے گئے. اب اگر یہ اس کی سچائی کی تصدیق بھی کر لوں تو یہ پورے جزیرے کے بادشاہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. توبہ، جان کے انکار کیا ہوا ہے. فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں یقولون جو یہ کہتے ہیں. توبہ. ہمارے استاد تھے مولانا احسان الحق صاحب، میں جب گاؤں جاتا تھا تو بہت خوشی سے مجھ سے نماز پڑھاتے تھے. تو ایک آدمی نے ان کو کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ ادھر ادھر کے آدمیوں کو آگے کرتے ہیں. تو استاد جی نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ بڑا مضبوط طاقتور تھا. لیکن میں آہستہ آہستہ بچنے لگا، کوشش کرتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو میں آ جاتا، تاکہ میری وجہ سے استاد جی کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے. تکلیف مجھے بہت پہنچی. زمانہ گزر گیا، وہ آدمی جو تھا وہ وہاں کا بہت بڑا خان تھا اور مالدار تھا. اس کا اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ کاروباری اختلاف ہو گیا اور اس کو ضرورت پیش آئی وفاقی محتسب، پاکستان کے محتسب اعلیٰ سے مدد لینے کی. دیوبندیوں کے بڑے نیک و اچھے آدمی تھے مولانا عبداللہ بلوچ، اسلام آباد والے، لال مسجد والے. یہ بنوری ٹاؤن کے ہم سے پہلے فاضل ہیں. مولوی عبدالعزیز تو طالب علم رہے ہیں. ایک دفعہ میں حج کے لیے گئے تھے 83 میں، مولانا مفتاح اللہ صاحب کے ذمہ یہاں کا عید لگائی تھی، تو انہوں نے اپنی جگہ مولوی عبدالعزیز کو بھیجا تھا. یہ بنوری ٹاؤن میں ثالثہ کا طالب علم تھا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ چونکہ باپ اس کا خطیب و امام تھا تو یہ شروع سے جمعہ پڑھانے کا عادی تھا. لا الہ الا اللہ. تو وہ شخص جب بڑا ٹھیکیدار تھا تو ان کے مولانا عبداللہ بلوچ سے تعلقات تھے اسلام آباد. ان کے پاس گئے اور ان کو کہا وفاقی مختصر سے ٹائم لے لو. مولانا نے ان کو کہا کہ آپ کے جہانگیرے کے مفتی صاحب ہے کراچی میں، اور وفاقی مختصر ان کا غیر معمولی پکا پختہ مرید ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے گلشن جاتے ہیں اسلام آباد سے. وہ ذرا سا اشارہ کرے تو کام ہو جائے. اس نے جب یہ بات سنی تو سر پکڑ کے بیٹھ. انہوں نے پوچھا کیوں؟ آج سے اتنے سال پہلے میں نے ایک بات کہی ہے، وہ اس کو یاد ہے، اور ایک ہی محلہ ہے ہمارا، امام صاحب ان سے نماز پڑھواتے تھے. انہوں نے کہا نہیں وہ بڑے عالم ہیں اور وہ ان باتوں کا پرواہ نہیں کریں گے، آپ ضرور اپنا مدعا ان سے عرض کر لیں اور امید ہے وہ خیال رکھیں گے، ورنہ پھر میں کہہ دوں گا. تو وہ بڑے خان صاحب نے مجھے خط لکھا. خط میں اس طرح لکھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے اور میرے والد صاحب کا نام لکھا، ان کے بڑے تعلقات تھے. وہ تھے
لیکن چونکہ ہم رہتے گاؤں میں ہیں تو ہم میں کچھ جہالت بھی ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے میں نے ایک دفعہ احسان کو کہا، امام صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے، کہ اس سے نماز نہیں پڑھو. وہ آپ کو یاد ہے کیونکہ میں نے اس کے بعد جب بھی دیکھا ہے آپ اس محل میں نہیں بیٹھتے جہاں میں بیٹھا ہوگا. تو اب میں ایک مصیبت میں آیا ہوں اور آپ میری مدد کر دیں. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. میں نے محتسب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں، گاؤں آ گئے. میں نے کہا آج رات کو کھانا وہی میں کھا لیتا ہوں. کھانے کا سن کے میں چپ ہو گیا، میں تو کچھ اور بات کرنی تھی. اور رات کو آ گئے وہاں جہانگیرہ، مغرب میں پہنچ گئے. میں نے ان کا ذکر کیا، انہوں نے کہا بس اب آپ نے کہہ دیا تو مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. یہ صبح 8 اور 10 بجے کے درمیان میرے دفتر آئے، میں اسی وقت بینک کو نوٹس دے دوں گا کہ ان کے معاملات صحیح کر کے مجھے رپورٹ دے دیں. بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. اف فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک یہ کفار آپ کی تکذیب نہیں کرتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. طلبہ ذرا متوجہ ہو جائے. فرمایا یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم خدائی دین کو نہیں مانتے. تکذیب تو وہ آپ کی کر رہے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کاذب کہتے تھے، کبھی مفتری کہتے تھے. لیکن یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ دین حق بیان کرتے تھے. اصل وجہ دین حق ہے. تو فرمایا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.